ان کے اندر جو ہے اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کہیں نہ کہیں بغض موجود ہے، ان سے دشمنی موجود ہے۔ وہ دشمنی اہل سنت کے علماء پر کیسے نکالیں گے؟ ان بزرگان دین کی اگر برائی کریں گے، ان کی محبتیں اگر ختم ہو جائیں گے دل سے، تو یقین مانیں کہ ان کی عادتیں، ان کے اطوار، ان کے اقوال بھی ہمارے سینے سے ختم ہو جائیں۔ کوئی آدمی ہمیں جس سے کوئی آدمی ہمیں کسی کو ہم نے آئیڈیل بنایا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چل رہے ہیں، اب چلتے چلتے کیا ہوتا ہے، اس راستے کو ہم صحیح تب سمجھتے رہتے، کیوں؟ کیونکہ ان کی محبت ہمارے دل میں کام کرتی ہے۔ اگر محبت ہی ختم ہو گئی، راستہ بھی ختم۔ تو ان لوگوں کا ارادہ یہی ہے کہ اہل سنت کے عقائد کو نہیں کہتے، سب سے پہلے حملہ انہوں نے کس پہ کیا؟ بزرگان دین پر۔ ان پر اگر ان پر حملہ کریں گے، وہاں کامیاب اگر ہو جائیں گے، تو لوگ ان سے محبت جو کر رہے ہیں، محبت ختم، تو پھر اہل سنت کے عقائد بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ان کا پروپیگنڈا ہے۔ اچھا، دوسری جو آیت آج کی بات تھی وہ یہ تھی اهدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ اب ہمیں یہاں دعا مانگنے کا ڈھنگ سکھا ہے۔ اے اللہ، ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ حضرت علیہ سیدھے راستے پر چلا، ہدایت کے راستے پر چلا، مستقیم کے راستے، سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ، اب دیکھیے گا جناب، بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نماز جو ہے نا افضل العبادت، توجہ ہے، افضل العبادت، ایسی عبادت ہے روزے سے افضل ہے، زکوٰۃ سے افضل ہے نا، خیرات سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ نبی بولے افضل العبادت، نماز افضل العبادت ہے۔ نماز کے لیے ہم نے تیاری کی، اپنے جسم کو پاک کیا، کپڑوں کو پاک کیا، جگہ کو پاک کیا، وضو کیا، ہے نا، سب کچھ کرنے کے بعد نماز میں کھڑے، کس کے سامنے کھڑے؟ اللہ کے سامنے، اللہ اکبر بول کے کھڑے، جنا پڑھ لیا، اب رب کے سامنے کھڑے اور توجہ کیا کہ مولا تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم مولا کے سامنے کھڑے، مولا کے سامنے کھڑے ہیں، سمجھے؟ تب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کہلوا رہا ہے اهدنا الصراط المستقیم۔ ہم کیا نماز میں کھڑے سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سیدھے راستے کی دعا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ نماز میں ہے پھر بھی ہم سیدھے راستے کی دعا کروا رہا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ۔ مطلب کیا ہے؟ اس کے کئی افواد پیش کیے فرماتے ہیں، اور ایک قول میں تم سے بتا دوں، فرماتے ہیں کہ نماز میں کھڑا ہونا یہ آسان ہے، مگر نماز کے ساتھ ساتھ اس کو بچا کے، اس نیکی کو بچا کر وہ نماز کو اس قدر بنا لینا کہ وہ اللہ تک پہنچا دے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی پہنچا سکتا ہے، وہ ہمارے اپنی بس کی بات نہیں، محنت سے نہیں ہو سکتا ہوگا، محنت سے نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے گا سیدھے راستے سے کئی مرادیں، اب یہاں ہدایت جو ہے نا، یہ جو ہدایت کی چار اس میں علماء نے بیان کرنا، ہدایت سب کو ملتی ہے اور ہدایت کی چار قسم وہ یہ ہے کہ پہلی تو ہدایت جو الہامی ہے، دوسری ہدایت ہے حساسی، اور تیسری ہدایت جو ہے عقلی، جس کو نظری بھی کہا جاتا ہے، اور چوتھی ہدایت ہے الہی۔ پہلی جو ہدایت ہے وہ سب کو ملتی ہے، دوسری بھی ملتی ہے۔ اب رہی بات کیا تیسری چوتھی کی، پہلی ہدایت دیکھیں ہر بچے کو ملتی ہے، پہلی ہدایت معلوم کس کا؟ جب بچہ دنیا میں آتا نا، بچوں کو کسی نے بتایا نہیں ہوتا کہ وہ جو ماں کے قریب جائے گا، اس کے سینے کے قریب جائے گا تو اسے دودھ پینا ہے، یہ الہامی ہے۔ اس بچے کو کچھ ہوش نہیں ہے، کوئی بتاتا نہیں ہے اسے، مگر وہ پینے لگتا ہے۔ بکری کے بچے کو کوئی بتاتا نہیں ہے، کسی کے بچے کو کوئی نہیں بتاتا، مگر وہ اس کی جگہ پر جا کر وہ دودھ پیتا، نوش کرتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہدایت ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے، اس کو الہامی کہا جاتا ہے۔ اور جو حساسی جسے کہتے ہیں، حساسی ہدایت، وہ کیا ہے؟ جب وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، وہ فرق کرنے لگتا ہے، کیا آگ ہے کیا پانی ہے، کہاں سے کودنا ہے کہاں سے نہیں کودنا، فرق کرتا ہے، یہ کون ہے یہ کون نہیں، یہ فرق کرتے رہتا ہے۔ یہ بھی ایک ہدایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی اللہ تعالیٰ عمر بڑھنے کے بڑھتے بڑھتے جو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے ہدایت۔ اور تیسری جو ہدایت ہے عقلی، جسے نظری بھی کہا جاتا ہے، دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے۔ یہ تیسری ہدایت ہے۔ اور چوتھی ہدایت معلوم کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا فرما دیا، اس میں کسی کی عقل نہیں ہے، عقل کا زور نہیں ہے، نہ الہامی ہے نہ حساسی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہدایت ایسے ہی عطا فرما دیتا ہے، وہ نہ ہماری عقل پہنچ سکتی ہے، بالکل عقل سے ماورا جو ہدایت ہے وہ ہدایت ہے، وہ ہدایت اولیاء